بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، پاک امام حسین کا سفر، جو کہ منزل و منزل کربلا کے عنوان سے آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں آج مولا کے ہم پہلے پڑاؤ کا ذکر کریں گے۔ پاک امام حسین علیہ السلام کا پہلا پڑاؤ ذات العرق۔ مکہ سے باہر نکل کر امام کا قافلہ جب عازم سفر ہوا تو راستے کی پہلی چھوٹی منزل بستان عامر کو چھوڑتے ہوئے ذات العرق کی طرف سفر جاری رکھا۔ یہ مقام مکہ سے تقریباً 50 میل یا 80 سے 85 کلومیٹر دور تھا۔ البتہ امام منزل بستان ابن عامر پر زیادہ نہیں رکے اور جلدی آگے کی طرف حرکت کا آغاز کر دیا۔ مقام بستان عامر سے اس وقت 2 راستے نکلتے تھے، ان میں سے ایک راستہ بصرہ اور دوسرا راستہ کوفہ کی طرف جاتا تھا۔ امام نے اس مقام سے کوفہ کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھا۔ اسی دن یعنی 9 ذی الحجہ کو بعد از ظہر سفر کرتے کرتے امام کا قافلہ ذات العرق آ پہنچا۔ امام نے راستے سے ہٹ کر خیام لگانے کا حکم دیا۔ خیام لگا دیے گئے۔ امام ابھی اپنے خیمے میں تشریف فرما ہوئے ہی تھے کہ دور ایک تیز رفتار قافلہ مکہ کی طرف سفر کرتا نظر آیا۔ وہ قافلہ ذات العرق پر نہیں رکا۔ ان کے کچھ لوگ مشقیں بھرنے امام کے خیمے کے قریب آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کس کے خیام ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کی طرف عازم سفر ہیں۔ وہ واپس گئے اور قافلہ سالار کو بتایا۔ اس نے سنا تو وہ گھوڑے سے اترا اور امام کی طرف چلتا ہوا آیا۔ سلام کے بعد اس نے بتایا کہ وہ بشر بن غالب صعصع بن ناجیہ ہے۔ یہ مشہور شاعر فرزدق کا بھائی تھا۔ کچھ روایات میں لکھا ہے کہ امام سے ملاقات کرنے والا یہ شخص خود فرزدق تھا۔ امام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ کوفہ سے آ رہا ہے۔ امام نے وہاں کے حالات اس سے دریافت کیے۔ اس نے کہا، آقا، کوفیوں کے دلوں میں تو آپ کی محبت ہے، مگر اس محبت پر بنو امیہ کا خوف غالب آ چکا ہے۔ کچھ روایات میں کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ کے الفاظ بھی لکھے گئے ہیں۔ اسی منزل ذات العرق پر جناب عبداللہ بن جعفر اور جناب محمد بن حنفیہ بھی امام علیہ السلام سے آ کر ملے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر اپنے ہمراہ دونوں شہزادوں جناب اون اور جناب محمد کو لائے، اور کچھ روایات میں ہے کہ ان دونوں شہزادوں کو امام کی خدمت میں غلاموں کے ہمراہ پہلے ہی روانہ کیا جا چکا تھا۔ بہرحال جناب عبداللہ کی امام سے ملاقات ہوئی۔ جناب عبداللہ نے امام سے گزارش کی کہ اس سفر میں مجھے خون ریزی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جانے کے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ لکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے ہمراہ امام کے لیے والی مکہ عمر ابن سعید اشد کی طرف سے امان نامہ بھی لے کر آئے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب امام نے مکہ چھوڑا تو عمر بن سعید کے فوجیوں نے قافلے کا پیچھا کیا اور امام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ امام نے حضرت عبداللہ بن جعفر کے جذبے ایثار اور خلوص کی تعریف کی اور پھر حضرت عبداللہ سے تفصیلاً تمام حالات اور سیاسی اتار چڑھاؤ، موجودہ اور پیش آمدہ صورتحال پر گفتگو فرمائی اور اپنا کوفہ جانے کا مقصد ایک بار پھر واضح فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جناب عبداللہ کو واپس روانہ کیا۔ عید کی نماز امام نے اسی مقام پر ادا کی۔ نماز کے بعد امام نے جناب مسلم کی بچیوں کو بلایا اور روتے ہوئے ان کو گلے لگا کر شفقت فرمائی۔ جناب مسلم کے بچوں نے پوچھا، آقا، آپ نے آج ہم سے اس طرح شفقت فرمائی ہے جیسے کوئی یتیم بچوں سے کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ابھی جناب مسلم کی شہادت کی خبر باضابطہ طور پر قافلے والوں تک نہیں پہنچی تھی۔ امام کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے
اور آپ نے کافی دیر گریہ کیا۔ 13 ذوالحج کو امام کا قافلہ ذات العرق سے دوبارہ عازم سفر ہوا۔ اس منزل پر امام کا قیام آگے آنے والی منزلوں سے زیادہ رہا۔ امام نے یہاں تقریباً 2 یا 4 دن گزارے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔